الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقم الصلاة لذكري. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة عماد الدين، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. درشی پڑھ لو. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے انتہائی واجب الاحترام مکرم حاضرین، محترم سامعین، دوستو، عزیزو، بزرگو، میں فقیر حقیر نچیز
ادنا سا طالب علم نے تسی حضرات سامنے کتاب مقدس مطہر منور معطر بابرکت باسعادت دے وچوں کچھ تلاوت کیتی ہے اور ذخیرہ احادیث دے وچوں ایک حدیث بھی پڑھی ہے۔ دعا فرماؤ کہ اللہ رب العالمین مینوں شرح صدر دے نال حق سچ کہن دے بعد مینوں اور تانوں اینوں صحیح صحیح سمجھن دی اور ان تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے انتہائی واجب الاحترام دوستو، عزیزو، بزرگو، اللہ رب العالمین دا بہت بڑا احسان فضل کرم ہے کہ اللہ رب العالمین نے سانو کلمے والی عظیم نعمت عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سانو مسلمان دے گھر پیدا فرمایا، ایمان والی دولت عطا فرمائی، جس نے اخلاص کے نال کلمہ پڑھ لیا ایک نہ ایک دن جنت کے اندر ضرور داخل ہوئے گا۔ اور جدو بندہ کلمہ پڑھ لینا ہے، کلمہ پڑھن دے بعد سب تو پہلے جڑی چیز فرض ہوئی ہے وہ نماز ہے۔ نماز دین دا ستون ہے۔ نماز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی مبارک اکھاں دی ٹھنڈک ہے۔ نماز مومن دی معراج ہے۔ نماز شیطان دا منہ کالا کر دیے۔ نماز اللہ دو براہ راست لین دا نماز اللہ دو براہ راست لین دا ذریعہ ہے۔ جدو نماز والا حکم نازل ہویا صحابہ کرام بڑے خوش ہوئے کہ شکر ہے اللہ دو براہ راست لین دا سانو ساڑے محبوب نے طریقہ عطا فرما دیتا ہے۔ جیڑا بندہ نماز ادا کر دے اللہ رب العالمین اپنے ذمہ داری دے نال انہوں جنت اندر داخلہ عطا فرما دے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جن دا مفہوم ہے کہ جڑا بندہ 5 وقت پابندی دے نال اہتمام دے نال خشوع و خضوع دے نال نماز ادا کر دے اللہ تعالیٰ انہوں 5 انعام عطا فرما دے نے۔ ایک انعام دنیا دے اندر اور 4 انعام موت تو بعد۔ جڑا انعام دنیا دے اندر ہے اے او انعام ہے جن دے واسطے آپا سارے پریشان نے۔ جیڑا بندہ 5 وقت نماز پڑھ دے پہلا انعام اللہ تعالیٰ ان دے رزق دی پریشانی دور فرما دیندے نے۔ اللہ تعالیٰ رزق عزت والا عطا فرما دے نے۔ جڑے سے سارے رزق دی پریشانی دوں
رزق دی تنگی دی وجہ تو پریشان نے، نماز دی برکت نال اللہ تعالیٰ سانو کشادہ وسیع عزت والا رزق عطا فرماویں گے۔ دنیا دے جتنے اسی اسباب اپناندے نے، اتھے رب نے رزق عطا فرمان دا وعدہ نہیں فرمایا۔ ذمہ دارا کردے نے، دکان چلاندے نے، کھیتی باڑی کردے نے، تجارت کردے نے، کاروبار کردے نے، محنت مزدوری کردے نے، اللہ دا وعدہ نہیں۔ دکاندار دکان چلاندہ ہے، اللہ فرماندے نے میری مرضی میں رزق دیواں، میری مرضی میں رزق نہ دیاں، کوئی وعدہ نہیں۔ کھیتی باڑی کردے نے، اللہ فرماندے نے میری مرضی میں رزق دیاں، میری مرضی میں رزق نہ دیاں، کوئی وعدہ نہیں۔ سارے اسباب نے، لیکن جڑا بندہ 5 وقت نماز ادا کردا ہے، اللہ تعالیٰ فرماندے نے میں انہوں رزق عطا فرماواں گا، اندے سارے رزق دے مسئلے حل کراں گا۔ اور جتے اللہ دا وعدہ ہے، جڑے نماز دے اللہ تعالیٰ رزق دین دا وعدہ فرما رہے نے، اس نماز واسطے سانو ٹائم ہی نہیں ملدا، اور جڑے اسباب دے اللہ دا وعدہ نہیں، اتھو اسی فارغ ہی نہیں ہوندے۔ کنا شیطان نے سانو بہکا دیتا ہے، ایسے سارے ذہن دے اندر وساوس اور خیال پیدا کر کے شیطان نے سانو اللہ تو دور کر دیتا ہے۔ فرمایا جڑا نماز پڑھدا ہے، پہلا انعام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اندے رزق دی پریشانی دور کر دیندے نے۔ اور جیڑا اے چاہندا ہے کہ ساڈے رزق دی پریشانی دور ہو جاوے، اللہ ساڈے گھراں دے اندر خیر و برکت عطا فرمائے، ساڈی کھیتی باڑی دے اندر برکت عطا فرمائے، ساڈی محنت مزدوری دے اندر برکت عطا فرمائے، ساڈے کاروبار دے اندر برکت عطا فرمائے، سانو عزت والی روزی ملے، عزت والا رزق ملے، ساڈی عمر دے اندر برکت ہووے، اولاد دی حفاظت ہووے، ساڈے مال جان ایمان دی حفاظت ہووے، انہوں چاہیے ہے کہ وہ 5 وقت نماز ادا کرے۔ نماز دی برکت نال اللہ سارے مسئلے حل کر دے گا۔ اور دوجا انعام جیڑا بندہ 5 وقت نماز پڑھدا ہے، اللہ تعالیٰ دوجا انعام اے عطا فرماندے نے، جدو اے نماز پڑھن والا قبر جائے گا، اینو قبر دا عذاب نہیں ہوئے گا، اللہ قبر دے عذاب دو محفوظ فرماواں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انما القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار، قبر جنت تے باغاں وچوں ایک باغ ہے اور جہنم تے گڑھاں وچوں گڑھا ہے۔ جڑا نماز پڑھے گا اوندی قبر اوندے واسطے جنت دا باغ بن جائے گی، اور جڑا نماز نہیں پڑھے گا اوندی قبر اوندے واسطے جہنم دا گڑھا بن جائے گی۔ کتنی سخت وعید ہے۔ فرمایا جدو بندہ بے نماز ہوئے اور بے نمازی جدو قبر چ جاندا ہے، قبر انی تانگو ہو جاندی ہے کہ اوندیاں مرن والے دیاں پسلیاں ایک دوجے دے اندر گھس جاندیاں نے۔
اور قبر دے اندر ایک سپ مسلط کیتا جاندا ہے، عیناہ من نار، اس سپ دیاں جڑیاں اکھاں ہوندیاں نے وہ اگ دیاں ہوندیاں نے، وَأَظْفَارُهُ مِنْ حَدِيدٍ، اون دے ناخن جڑے ہوندے نے وہ لوہے دے ہوندے نے، اور وہ سپ اندے تے مسلط ہوندا ہے اور کہندا ہے یقول امرنی ربی، میرے رب نے مینوں حکم دیتا ہے کہ تیں صبح دی نماز نہیں پڑھی، صبح دی نماز تو لے کے ظہر دی نماز تک میں تینوں ڈنگ ماردا رہاں گا۔ ظہر دی نماز نہ پڑھن دی وجہ تو عصر دی نماز تک، عصر دی نماز نہ پڑھن دی وجہ تو شام دی نماز تک، شام دی نماز نہ پڑھن دی وجہ تو عشاء دی نماز تک، عشاء دی نماز نہ پڑھن دی وجہ تو صبح تک ساری رات میں تینوں ڈستا رہاں گا۔ فرمایا ایک دفعہ سپ ڈسے گا بندہ 70 ہاتھ زمین دے تھلے چلا جائے گا، پھر وہ زمین تو باہر آئے گا، پھر سم ڈنگ مارے گا، پھر وہ چلا جائے گا تھلے۔ کنی سخت وعید ہے بے نمازی دی، لیکن جڑا نماز پڑھ دے وہ جدو قبر جائے گا ان دی قبر ان واسطے جنت بن جائے گی۔ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جدو معراج دے گئے، مفہوم ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں ویکھیا فرشتے پتھر چکتے نے، ایک آدمی دے سر دے ماردے نے، اس سر کیما ہو جاندہ ہے، کچلا جاندہ ہے، پتھر دور جا پہندہ ہے، وہ فرشتے پتھر چک کے واپس آندے نے، دوبارہ ان دا سر ٹھیک ہو جاندہ ہے، پھر انہوں پتھر مار دے نے، ان دا سر کچلا جاندہ ہے، پتھر دور جا پہندہ ہے، پھر وہ پتھر نو چکنے واسطے جاندے نے، جدو واپس آندے نے سر ٹھیک ہو جاندہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل ایک کون لوگ نے جنہاں دے سر دے اتے پتھر مارے جا رہے نے، سر کچلے جا رہے نے، پھر سر ٹھیک ہو جاندہ ہے، پھر پتھر فرشتے مار دے نے، پھر سر کچلے جاندے نے۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے او لوگ نے جڑے نماز نہیں پڑھتے سی، نماز قضا کر دیندے سی۔ کتنی سخت وعید ہے، آج اسی نماز دے قریب ہی نہیں جاندے، کہہ دے سارے کو ٹائم ہی کوئی نہیں، کی کریے نماز اپنے کام میں چو فارغ ہی نہیں ہوندے۔ رب کہہ رہے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں انساناں نو جنہاں نو اپنی عبادت واسطے پیدا کیتا ہے۔ رب نے جڑی عبادت واسطے پیدا کیتا ہے اس عبادت کرن واسطے ٹائم ہی کوئی نہیں، اور جڑا رزق دا ذمہ رب نے اٹھایا ہے سانو رب دے یقین کوئی نہیں، سے خود لگے ہوئے نے۔ تو جڑا بندہ 5 وقت نماز پڑھدا ہے دوجا انعام اللہ تعالیٰ فرماندے نے انہوں قبر وچ عذاب نہیں ہوئے گا، اور تیجا انعام فرمایا جڑا بندہ 5 وقت نماز پڑھدا ہے اللہ تعالیٰ انہوں تیجا انعام عطا فرماواں گے کہ ان دا نام اعمال اللہ تعالیٰ سجے ہاتھ وچ عطا فرماواں گے، جیندا نام اعمال دائیں ہاتھ وچ مل گیا سجے ہاتھ وچ مل گیا او کامیاب ہوئے گا، گویا کہ انہوں جنت تا ٹکٹ مل جائے گا، اور جیندا نام اعمال کھبے ہاتھ وچ مل گیا او پریشان ہوئے گا، اپنا سر جھکا لے گا، او اپنا نام اعمال اپنے پیچھے پشتے رکھ لے گا اور روئے گا چیخے گا چلے گا ہے میری بربادی میں ناکام ہو گیا۔
جینوں سجے ہاتھ دے اندر نام اعمال مل گیا گویا کہ انہوں جنت کا ٹکٹ مل گیا، اور جینوں کھبے ہاتھ چ نام اعمال مل گیا سمجھ لو انہوں جہنم کا ٹکٹ مل گیا۔ لیکن پیارے آقا محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا 5 وقت نماز پڑھے گا انہوں اوندا نام اعمال سجے ہاتھ چ عطا فرمایا جائے گا۔ اور چوتھا انعام فرمایا جڑا بندہ 5 وقت نماز ادا کر دے، چوتھا انعام یہ ہوئے گا کہ پل صراط تو اللہ تعالیٰ انہوں بجلی دی طرح گزار دے گا۔ ہر ایک نے پل صراط تو گزرنا ہے، جس درجے دا اوندا ایمان ہوئے گا اس درجے دی رفتار چ انہیں گزرنا ہے۔ ایمان اعلیٰ درجے دا ہوئے گا تو انہیں تیز گزرے گا، ایمان ادنا ہوئے گا تو ایسا ایسا گزرے گا، جیسا ایمان ختم ہوئے گا وہ اس سے پل دے تھلے گرے گا اور سدھا جہنم میں چلا جائے گا۔ وہ جڑی پل ہے وہ جہنم دے اتے تیار کیتی ہے، اور کتنی بڑی پل ہے، پل صراط۔ مفہوم ہے حدیث تھا کہ وہ 1500 سال دا سفر ہے، 1500 سال چڑھائی، 1500 سال ہموار اور 1500 سال اترائی، اور وہ پل وال دو بریکے تلوار دو تیز ہے اور پانی دو زیادہ نرم ہے، اور اس بریک دے تیز دے نرم پل دو سارا نو گزرنا ہے۔ اگر ایمان والی دولت ہوئے گی تو گزرنا آسان ہو جائے گا، ایمان والی دولت نہیں ہوئے گی تو گزرنا مشکل ہو جائے گا۔ لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ 5 وقت نماز پڑھ دے، نماز دی برکت نال چوتھا انعام ہے کہ اس پل دے اتو اللہ تعالیٰ بجلی طرح گزار دے گا۔ اور 5واں انعام فرمایا جڑا بندہ 5 وقت نماز اہتمام کر دے اللہ تعالیٰ انہوں 5واں انعام عطا فرماواں گے کہ بغیر حساب کتاب کے اللہ تعالیٰ انہوں جنت کے اندر داخلہ عطا فرما دیں گے۔ سارے اندر اے ہمت نہیں، اے طاقت نہیں کہ اسی اللہ دے سامنے حساب دین واسطے کھڑے ہو جائیے، کس سے اندر ہمت نہیں۔ لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا 5 وقت نماز دی پابندی کرے گا اللہ بغیر حساب کتاب کے جنت داخلہ عطا فرما دیں گے۔ کتنی بڑی خوشی کی گل ہے، کتنی بڑی سعادت ہے۔ 5 وقت نماز ادا کرنا 5 انعام، اور بڑے انعام نے کہ چھوٹے انعام نہیں۔ رزق دی تنگی دور ہو گئی، قبر دا عذاب دور ہو گیا، نام اعمال سجے ہاتھ چ مل گیا، پل صراط تو بجلی طرح گزر گیا، بغیر حساب کتاب دے جنت داخل ہو گیا۔ اور جڑی نماز 5 وقت مرداں واسطے حکم اے ہے کہ مرد 5 وقت نماز جماعت نال مسجد اندر پڑھیں، اور عورتاں اپنے گھر نماز پڑھیں۔ اگر کوئی مرد بیمار ہے، شرعی عذر ہے، وہ مسجد اندر نہیں آ سکتا تو شریعت نے اندے واسطے گنجائش رکھی ہے کہ وہ گھر نماز پڑھ سکتا ہے۔ اگر کوئی عذر نہیں، بغیر کسی عذر دے وہ گھر چ نماز پڑھ لیندہ ہے، ان واسطے وعید ہے۔ حدیث پاک دا مفہوم ہے
نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرا دل کردا ہے میں چند نوجواناں نو کٹھا کراں اور جا کے انہاں لوگاں دے گھراں نو اگ لا دیاں جڑے بغیر کسی عذر دے گھر چ نماز پڑھ لیندے نے۔ ایویں گھر مصلی وچھائے دے شروع ہو گئے، کوئی عذر نہیں، ہاں بیمار ہے کوئی عذر ہے، پھر شریعت نے اجازت دیتی ہے، بیمار ہے گھر پڑھ سکتے ہو، کوئی دوجا عذر ہے شرعی عذر ہے گھر نماز پڑھ سکتے ہو، اگر کوئی عذر نہیں تو پھر مسجد جا کے نماز پڑھو۔ مرد واسطے مسجد چ آ کے جماعت تے نال نماز پڑھنا افضل ہے، عورت واسطے گھر دے اندر وقت تے نماز پڑھنا افضل ہے۔ آج اللہ معاف فرمائے اے جائے لوگ بھی ہیں کہ نے بازارے چل دے گھوم دے بڑے لمبے لمبے سفر کرتے نے، اپنے فصلیں چی چل دے رہ جاندے نے اور نماز گھر پڑھتے نے، جی میں بیمار ہاں، یہ تو اللہ بہتر جاندا ہے یا او جاندا ہے کہ ایک بندہ ایک پنڈ تو دوجے پنڈ جا سکتا ہے تو اپنے گھر تو مسجد چ نہیں آ سکتا، تو اللہ رب العالمین جماعت نماز نصیب فرمائے۔ حدیث پاک چاہتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جڑا بندہ ایک نماز اکیلے نماز پڑھتا ہے بغیر جماعت نماز پڑھتا ہے ایک نماز کا ثواب، اور جڑا جماعت نال نماز پڑھتا ہے 25 یا 27 نمازاں کا ثواب ہے۔ جویں اسی دنیا دے کاروبار دے بارے ہرس کرتے نے، ایک پاسے 1000 روپیہ نفع ہے، دوجے پاسے 25,000 نفع ہے، 80,000 والا چھڑ کے 25,000 والے پاسے جاندے نے، تے دین وچ بھی ہرس ہونی چاہیے۔ کلے نماز پڑھو بغیر جماعت نماز پڑھو ایک نماز کا ثواب ہے، جماعت نال پڑھو 25 نماز کا ثواب ہے۔ پھر سانو کوشش کرنی چاہیے جماعت نال نماز پڑھیے تاکہ 25 یا 27 نماز کا اجر مل جائے۔ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے دا اسلام دے اندر کوئی حصہ نہیں جیڑا بندہ نماز نہیں پڑھتا، اور نماز اے مسلمان دی پہچان ہے، نماز ہے تا دین ہے، نماز نہیں تا کوئی دین نہیں۔ فرمایا نماز دین دے اندر ایویں آئے گی جویں انسان دے بدن دے اتے یہ سر ہے گا، یہ سر ہے تا دھڑ ہے، سر نہیں تا دھڑ نہیں۔ اگر کسے بندے دا سر ہی ختم ہو جاوے وہ بندہ خود ختم ہے، ان دا دھڑ کسے کھاتے دا نہیں۔ نماز تا دین ہے، نماز نہیں تا کوئی دین نہیں۔ جس ویلے نماز والا حکم نازل ہویا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بڑے خوش ہوئے کہ ہون دا اللہ تو براہ راست منگل دا سانو ذریعہ مل گیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی وچ بیٹھے نے، ایک صحابی آیا، نماز پڑھی، دعا منگی، چلا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرے صحابہ تانوں پتہ ہے اے اللہ تو کی منگ کے جا رہے ہیں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سانوں پتہ نہیں۔ بابو نے فرمایا اے اللہ تو نمک منگ کے جا رہے ہیں، ان کا نمک ختم آیا ہے اور نمک بھی رب تو منگ کے جا رہے ہیں۔ ایسا انہوں دا یقین بن چکیا سی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تہاڈی جتی دا تسمہ ٹوٹ جاوے او تسمہ بھی رب تو منگو اور رب دے دے۔ ساتھی تجارت کا سامان لے کے جا رہے سی،
رستے کے اندر ایک آدمی دی سواری فوت ہو گئی، مر گئی۔ دوجے ساتھی نے کہا تو اپنا سامان چک ساری سواری اندر رکھ، آپ سفر شروع کریے۔ انہوں نے کہا نہیں، میں اپنا سامان اپنی سواری دے لے جاواں گا۔ انہوں نے کہا بھئی تیری سواری تو مر گئی، ہن تو اپنا سامان ادھر تے کیویں لے کے جائے گا؟ انہیں نماز پڑھی، رب دے سامنے دعا کیتی، اور جب دعا تو فارغ ہویا رب نے ان دی سواری نو زندہ کر دیتا، اور وہ اپنی سواری دے اتے اپنا سامان لے کے گیا۔ نماز ذریعے اللہ تو مسئلے حل کروا دے سن، اور اج اسی نماز دور ہو گئے ہیں۔ جڑی نماز دی برکت نال رب نے سارا نظام درست کرنا ہے، اس نماز کو اسی چھڑ دیتے ہیں۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ ہو، ان دی زمین بنجر زمین سی، شوریلی زمین سی، اور ان دے اندر پانی بھی نہیں ہے گا سی۔ انہیں اپنی زمین مصلی بچھایا اور نماز پڑھی، دعا منگی، مصلی چکیا، اتھے گڑا کھودا، اللہ نے اس مصلی والی جگہ اتنے پانی دا چشمہ جاری کر دیتا۔ یہ نماز ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دا باغ سی، اور مالی آ گیا، مالی کہنے لگا کہ باغ نو پانی دی ضرورت ہے، اگر پانی نہ ملا باغ جل جائے گا، سڑ جائے گا، پھل خراب ہو جائے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے 2 رکعت نماز پڑھی، دعا کیتی، فرمایا جاوے کو کوئی انتظام ہویا؟ کوئی انتظام نہیں ہویا۔ دوبارہ پھر نماز پڑھی، دعا کیتی، انتظام ہویا؟ فرمایا کوئی انتظام نہیں ہویا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میری نمازی ادائیگی دے اندر فرق آ سکتا ہے، رب دی عطا دے اندر کوئی فرق نہیں آ سکتا۔ انہیں سوچا، پتہ چلا جدو میں وضو کیتا سی نا، وضو کرن ویلے میں مسواک نہیں کیتا سی۔ آج ایسا چلو ہے تو سنت، ہے تو سنت، آج سنت کی اہمیت ہی کوئی جس سنت ہے نا کی ہو گیا، جس فرد پورو جان وڈی گل ہے، سنت کی ہے جے اج اسا دے ہے تو سنت کی ہو گیا، جے دل چ نبی دی سنت دی اہمیت نکل گئی، خطرہ ہے، ڈر ہے، خوف ہے کہ قیامت والی نوار نبی دے دل مبارک چ ساری وقت قدر نہ نکل ونے، اہمیت نہ نکل۔ آج نبی دی سنت نو سنت سمجھ کے چھڑ دیندے نے، ڈر دے خوف ہے کہ قیامت والے دیوار محبوب سانو چھڑ نہ دے، تے محبوب دے ہتھاں مبارک وچوں حوض کوثر جام نصیب نہ ہوئے، کنا بڑا خوف ہے۔ اساں سارا نو ناز دے فخر دے ایو ہے گا نا کہ قیامت والے دن محبوب دی شفاعت کم آئے گی، محبوب دی رحمت کم آئے گی۔ جتھے محبوب دے طریقے نال محبت کران گے، محبوب دی سنتا نال پیار دے محبت کران گے، پھر محبوب دی شفاعت مستحق بھی ہو جاؤں گے۔ نماز ایسی چیز ہے کہ جدو کوئی مسئلہ پیش آوے بندہ نماز پڑھے، نماز دی برکت نال اللہ مسئلہ حل کر دیں گے۔ حضرت ابو مسلم خولانی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ دے بزرگ گزرے نے، اللہ دے ولی گزرے نے۔ ایک دفعہ انہوں نے اعلان کر دیتا کہ میں حج واسطے جا رہے ہیں، جیڑا میرے نال حج واسطے آنا چاہے وہ تیار ہو جائے۔ ہزاراں دی تعداد لوگ کھڑے ہو گئے کہ اسی اللہ دے ولی دے نال حج واسطے جانا ہے۔
ایک ذوق ہوتا ہے، شوق ہوتا ہے بھی اللہ دا نیک بندہ حج واسطے جائے گا، اسی دے نال جاواں گے۔ جویں اج کل کوئی عالم کوئی نیک بندہ حج واسطے تیار ہونے نال دو چار اور بھی تیار ہو جاندے نے، یا نیک بندے دے نال اسی حج کرنا ہے۔ تے ابو مسلم خولانی رحمت اللہ علیہ نے جدو اعلان کیتا ہزاراں لوگ تیار ہو گئے، پھر انہوں نال اے بھی اعلان کیتا جڑا میرے نال حج واسطے جاوے اور روٹی پانی ساد و سامان زیادہ راہ اپنے نال لے کے نہ آوے، خالی ہاتھ آوے، کہ جڑے رب دے در دے جا رہے نے او رب سانو کھلائے گا اور پلائے گا۔ اللہ دی ذات توکل بھروسہ کر کے آئے۔ میرے ورگے کمزور ایمان والے کچھ بہ گئے، پھر بھی سینکڑا لوگ نال ہے سن۔ حج دا سفر شروع ہو گیا، جا رہے نے، رستے دے اندر لوگ نے کہا حضرت سانو دا بھوک لگی ہے، کوئی مہربانی کرو، اللہ دو دعا کرو اللہ سانو روٹی دے وے۔ حضرت ابو مسلم خولانی رحمت اللہ علیہ نے نماز پڑھی، اور نماز پڑھ کے اللہ دے سامنے دعا کیتی، اے اللہ تو او اللہ ہے کہ بنی اسرائیل نو 40 سال تے منو سلوہ کھلایا ہے۔ اللہ وہ بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام دے امتی ہے کہ سن، اسد تیرے لاڑے نبی دے امتی نے، اللہ سانو بھی کھلا۔ انہاں نماز پڑھی، دعا کیتی، اللہ رب العالمین انہوں نے عزت والا رزق عطا فرما دیتا۔ سفر شروع ہو گیا، اگے گئے تو دریا آ گیا، وہ دریا کراس کرنا سی، پار کرنا سی۔ حضرت ابو مسلم خولانی رحمت اللہ علیہ نے پھر نماز پڑھی اور دعا منگی، اے اللہ تو او اللہ ہے نا کہ موسیٰ علیہ السلام اور انہاں دی قوم بنی اسرائیل واسطے تے دریا دے اندر رستے بنا دیتے نے، او گزر گئے نے۔ اے اللہ سوی تے تیرے بندے نے اور تیرے پیارے حبیب دے امتی نے، اے اللہ سانو بھی رستے عطا فرما۔ دعا فرمائی اور ان دو بعد سب تو پہلے اپنے گھوڑے نو پانی ڈال دیتا اور فرمایا کہ تسی میرے پیچھے آ جاؤ، جیدہ نقصان ہوئے میرے تو آ کے لے لینا۔ ابو مسلم خولانی رحمت اللہ علیہ دریا اپنا گھوڑا پا دیتا، پیچھے سارا قافلہ بھی جا رہے ہیں۔ ایک آدمی نے اپنا پیالہ دریا دے اندر سٹ دیتا، قافلہ باہر نکل گیا۔ ابو مسلم خولانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کسی دا کوئی نقصان دا نہیں ہویا؟ ایک آدمی نے کہا جی دریا نے میرا پیالہ لے لیا۔ ابو مسلم خولانی رحمت اللہ علیہ نے دریا نو حکم دیتا، دریا نے او پیالہ ہی واپس کر دیتا ہے۔ یعنی اے جائے لوگ سی نماز دے ذریعے مسئلے حل کروانے سی، آج ایسا اپنے مسئلے دے ذریعے مسئلہ واسطے نماز چھڑ دے دے۔ او نماز پڑھ دے سی کہ اللہ عزت دے وے، اور ایسا عزت حاصل کرنے واسطے نماز چھڑ دے دے۔ اور نماز پڑھ دے سی کہ اللہ رزق چ برکت عطا فرمائے، اسے اپنے رزق دی وجہ دوں، کھیتی باڑی دی وجہ دوں، محنت مزدوری دی وجہ دوں نماز چھڑ دے دے۔ جتھے رب دا وعدہ ہے انہوں چھڑ دیتے، جتھے رب دا وعدہ نہیں رات نے اپنے آپ کو کھپا رہے۔ کنے اسی خسارے دے نقصانے جا رہے ہیں، اور جنہاں نے نماز والی دولت نو اپنائے اللہ رب العالمین نے انہوں نے عزت والی زندگی بھی عطا فرمائیے، عزت والا رزق بھی عطا فرمائے۔ جدو بندہ نماز پڑھ دے، وضو کر دے، وضو کرن ویلے اللہ رب العالمین کتنے گناہوں نو ختم کر دے دے۔ ہاتھ دھوتے نے، ہاتھ والے گناہ ختم، چہرہ دھوتا، چہرے والے گناہ ختم، اکھاں والے گناہ ختم، کناں والے گناہ ختم، منہ والے گناہ ختم، پیر دھونے نے پیراں والے گناہ ختم، جڑے جڑے اعضاء سی دھوندے نے وہ اعضاء پاک بھی ہو جاندے نے، گناہوں تو بھی پاک ہو جاندے نے۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے پوچھ لیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قیامت والے دن حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبیوں دے امتاں موجود ہوواں گی، آقا تہاڈی امت بھی موجود ہوئے گی، تس سارے نبیوں دے وچوں اپنی امت کی پہچان کیویں کرو گے؟ تانوں کس طرح پتہ چلے گا کہ اے میرا امتی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گھوڑا دی قطار ہووے، سینکڑا گھوڑے کھڑے ہووے، انہاں سینکڑا گھوڑا دے وچوں ایک گھوڑا اے جیا ہووے جڑا 5 کلیانہ ہووے، جہندا متھا بھی سفید ہووے تے چاروں پیر بھی سفید ہون۔ سارے گھوڑا دے وچوں 5 کلیانہ گھوڑا آسانی دے نال پہچانا جا سکدا ہے۔ میں بھی سارے نبیاں دی امتاں دے وچوں اپنی امت نو آسانی نال پہچان لواں گا۔ آقا نشانی کی ہوئے گی؟ علامت کی ہوئے گی؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، میرا جڑا امتی ہوئے گا نا وہ نماز پڑھے گا، نماز واسطے ہاتھ دھوئے گا، چہرہ دھوئے گا، بازو دھوئے گا، پیر دھوئے گا، تو قیامت والے دن ان دے ہاتھ بھی چمکاں گے، ان دا چہرہ بھی چمکے گا، ہاتھ بھی چمکاں گے، پیر بھی چمکاں گے، اور میں پہچان لواں گا کہ اے میرا امتی ہے۔ ہن جیڑا نماز پڑھے گا تے نماز واسطے وضو کرے گا، جدو وضو کرے گا تو قیامت والے دن ان دے اعضائے وضو چمکاں گے، اور جنہیں نماز نہیں پڑھنی انہیں وضو ہی نہیں کرنا، جدو وضو نہیں کرنا تے اعضائے وضو بھی نہیں چمکاں گے۔ پھر ہر بندہ سوچے کہ میری پہچان کیویں ہوئے گی؟ اور فرمایا کہ جیڑا بندہ اپنے گھروں وضو کر کے مسجد چ آندا ہے نماز پڑھن واسطے، اللہ تعالیٰ ہر ایک ایک قدم دے ایک نیکی عطا فرماندے نے، ایک گناہ معاف فرماندے نے۔ اور فرمایا جیڑا بندہ وضو کردا ہے، جتنی دیر تک اوندا وضو باقی رہ جاندا ہے، اللہ تعالیٰ فرشتے دی ڈیوٹی لا دیندے نے، فرشتے اندے نیکیاں لکھتے رہندے نے، لکھتے رہندے نے، لکھتے رہندے نے۔ کسی دا وضو 1 گھنٹہ رہ جاندا ہے، کسی دا وضو 2 گھنٹے رہ جاندا ہے، کسی دا 3 گھنٹے رہ جاندا ہے۔ جننے گھنٹے جنی دیر جہاں وضو رہ جاندا ہے انی دیر فرشتے اندے نیکیاں لکھتے رہ جاندے ہیں۔ اور فرمایا جیڑا بندہ ہر وقت با وضو رہندا ہے، وضو کیتا ہے تو گھنٹہ 2-3 گھنٹے گزرے نے، پھر وضو ٹوٹ گیا ہے، دوبارہ وضو کر لیے، پھر وضو ٹوٹا ہے پھر وضو کر لیے، یعنی کوشش کردا ہے ہر وقت با وضو رہندا ہے، وضو دے نال رہندا ہے۔ اللہ رب العالمین ہر وقت با وضو رہن والے دے رزق دے اندر برکت عطا فرماندے نے۔ جڑا با وضو رہن دی عادت بنا لیندا ہے، اللہ اینو رزق دی وجہ تو پریشان نہیں کران گے۔ اور اللہ معاف فرمائے آپ نے نال کی بن رہے ہیں؟ وضو دودھ گالے لوگ ناپاک پھرتے رہ جاندے نے، ناپاک دکان کھول کے بہ جاندے نے، ناپاک کھیتی باڑے چلے جاندے نے، ناپاک میرا مدورے لگے ہوئے نے، کتھوں رزق کی برکت آئے گی؟ اسی تو اللہ نو ناراض کر رہے ہیں، زمین بھی سانو بد دعا دے رہی ہے۔ اور کتنے ایسے لوگ نے پتہ کو نہیں کہ پاک ہونا کیویں۔ تو نماز ایسی چیز ہے کہ اس نماز دی برکت نال اللہ تعالیٰ دنیا بھی بنا دیندے نے اور آخرت بھی بنا دیندے نے۔ اور ایسے لوگ گزرے نے کہ بچپن چی اپنے بچوں دی تربیت کردے سی، بچپن چی تربیت کرتے سی کہ ساری اولاد بچپن چ اللہ دے نال تعلق بن جاوے۔ جس طرح خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ، یہ ایویں بزرگ نہیں بن گئے، انہاں دے محنتاں ہوئیاں نے، انہاں دے اتے محنتاں ہوئیاں نے، پھر اگے نہ خود محنتاں کنتیاں نے، پھر اللہ نے وہ مقام عطا فرمائے۔ خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ جنہوں اللہ نے ایسے مرید عطا فرمائے جڑے آج سارے کولی موجود نہیں، بابا فرید الدین جن شکر رحمت اللہ علیہ، خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ، بابا فرید الدین جن شکر رحمت اللہ علیہ دے پیر ہے گے سن۔
اور انہاں دی تربیت کس طرح ہوئی؟ جدو یہ پیدا ہوئے نے تو خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ دے والدین بیٹھ کے کٹھے مشورہ کرنے لگے کوئی ایسا طریقہ اختیار کیتا جاوے کہ اپنے بیٹے دی تربیت کیتی جاوے کہ اللہ اس سارے بیٹے نو نیک بنا دے وے۔ کدی آپ بھی سر جوڑ کے بیٹھے نے کہ سارا بچہ نیک بن جاوے؟ ساری دے فکر یہ ہوندی ہے کہ کس سکول دے اندر داخلہ کریے کہ سارے بچے دے اچھے نمبر ہوئے، اچھی ڈگریاں حاصل کر جاوے۔ اسی او محنتاں کر دینے اور اللہ والے آخرت میں محنتاں کر دینے۔ دو میں میاں بیوی بیٹھے نے اور سوچ رہے نے تو بیوی کہنے لگی خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ دی والدہ بس اللہ نے میرے ذہن پا دیتے ہیں میں انہیں تربیت کران گی۔ چلن پھرنے تھوڑے ہوئے نے اینو مدرسے چھڑ دیتا اور ماں جلدی جلدی روٹی پکا کے انہوں چھپا کے رکھ دیندی سی اور بیٹا جدو آندا سی نا کہندے امی بھوک لگی ہے روٹی دے، ماں کہندی پتر میرے کو روٹی کوئی نہیں، رب تو روٹی مانگ، اللہ تو روٹی مانگ، اللہ دے گا، میرے کو نہیں۔ اماں کیویں منگا؟ پتر جا وضو کر، پھر مصلی بچھا کے ماں دیندی سی پتر تو نماز پر رب تو منگ۔ وہ چھوٹا سی جیویں بھی کردا سی پھر اپنے معصوم چھوٹے چھوٹے ہاتھ چکدا سی، اللہ مینوں بھوک لگی ہے روٹی دے، تے اللہ کنا خوش ہوندا ہوئے گا معصوم بچہ میرے تو منگ رہے ہے۔ بس وہ دعا منگ لینا ماں ہون پر میں لب کسے پاس اللہ دے گا روٹی، وہ تلاش کرتا سی ماں تو پہلے چھپا کے رکھ دیندی سی روٹی، وہ چک کے کھا لینا سی۔ ایویں روزانہ دی عادت آندا سی، بعد مصلی بچھایا وضو کرے نماز پڑھی اللہ تو منگا پھر روٹی چک کے کھا لی۔ ایک دن ماں اتفاقاً کسے کم نو چلی گئی تے روٹی بھی پکا کے نہیں رکھی سی۔ ہن پریشان ہو گئی ماں، اللہ آج تو میں روٹی بھی پکا کے نہیں رکھی تے میں نے اپنے بچے دے تربیت کا طریقہ شروع کر رکھے ہے، اپنے بچے دا تیرے نال تعلق بھی بنا رہی ہاں، آج انہوں روٹی نہ ملی، ربا میرے بیٹے دا تعلق تے تربیت خراب نہ ہو جاوے۔ بس ماں جلدی رون دے دوڑ دی ہوئی آئی، آ کے گھر ویکھا بیٹا ستا ہوا ہے، ماں نے جلدی جلدی اٹا گنا روٹی پکائی رکھا، پھر پتر نے جگایا، پتر اٹھ روٹی کھا لے۔ روٹی نہیں کی اماں روٹی تو میں کھا لئیے۔ پتر کتوں روٹی کہیے؟ اماں تے نہیں دسے سی رب تو منگے گا رب کھلائے گا، میں آیا وضو کیتا ہے مصلی بچھایا رب تو روٹی منگے رب نے روٹی دیتی ہے۔ اماں جڑی پہلے روٹی کھاندا سی نا پر اج والی روٹی دی گل ہی کچھ اور سی۔ یہ تربیت ہو رہی ہے، ہم مینوں بڑا دکھ لگتا ہے، یقین کرو میں اپنے دکھے دل نہ تانوں کہہ رہا ہاں، 80 بچوں دے پتہ کنی محنت کرتے ہیں، رات دن 80 بچوں تو اپنا ذہن کھپا رہے ہیں، کسی دے احسان نہیں، کسی دے ماں باپ دے احسان نہیں، کسی بچے دے احسان نہیں، اپنی آخرت بنانے لئی، لیکن دکھ ہوندا ہے 80 بچوں دی تربیت کرتے ہیں، ذہن بنا ہیں اور ماں باپ سمجھدار ہو کے خود اپنے بچوں کو گناہ چ پا دیتے ہیں، اور جنہاں دی تربیت میں کر رہا ہوں نا جب انہوں نے ویدا نا وہ غلط ماحول چ نے۔ پچھلے دنوں کے اندر ایک بچہ وہ تیجا پارا حفظ کر رہا ہے اور اچھی خاتون کی تربیت ہو چکی ہے، ان دے باپ اپنی موجودگی کے اندر کھڑے ہو کے شاید انہوں نچا رہے ہیں، خود باپ خوش ہو رہے ہیں، بیٹا نچ رہے ہیں۔ تاری محنت فصل دے اتے اگر فصل ایک کوئی دانا فصل دا خراب کیڑا لگے نا تو انہوں فکر پہ جاندی ہے یار تے کیڑی صبرے کریے اے بیماری ختم ہو جاوے، تو جدو ساری ایک کھیتی فصل ہے کوئی خراب ہوئے تو سانو بھی دکھ ہوندے، سانو بھی صدمہ ہوندے، ساری محنت پانی پھر جاتے۔ ایک بچہ خراب ہوندے انہوں ویکھ کے دوجا خراب ہو جاندے، انہوں دیکھ کے تیجا خراب ہو جاندے، ساری فصل برباد ہو جاتی۔ او بھی والدین سی کس طریقے نال اپنے اولاد کی تربیت کر رہے ہیں کہ اولاد نیک ہو جاوے، تے اج دے بھی والدین بڑی بڑی پکی پکی بہتر فصل نو خراب کر رہے ہیں۔ اماں روٹی پہلے بھی ملتی سی، روٹی اج بھی ملی ہے، پر پہلے جڑی روٹی ملتی سی نا اندر وہ لذت نہیں ہوتی سی جڑے اج والی روٹی چ لذت ہے سی۔
تو گل کرنا مقصد یہ ہے پہلے جڑے ماں باپ گزرے نے انہاں بچپن وچ انہاں دی تربیت کیتی ہے، کہ سارے واسطے نصیحت ہے، عبرت ہے۔ اسی بھی کوشش کریے اپنی اولاد کی تربیت کریے، اولاد نو اچھا ماحول دئیے۔ جدو اولاد اچھے ماحول رہے گی، اچھی صحبت اختیار کرے گی، جدو ویکھیے کہ بچہ میرا غلط ماحول چل رہا ہے، بچے نو ڈانٹے سمجھاوے، پتر اے نہ کر، اللہ ناراض ہو جاسی، تو بیٹے نو بھی پتہ ہوئے گا میں غلط کام کیتا، میرا ابو بھی پوچھے گا، میرا استاد بھی پوچھے گا، پھر وہ بچہ غلط صحبت بھی اختیار نہیں کرے گا، غلط کام تے قدم بھی نہیں اٹھائے گا۔ تے جدو بیٹا اے سمجھے گا کہ استاد ڈانٹ دے تے میرا پیو ماں ہاتھ پھیلا، چلو پتر کوئی گل نہیں، بچہ ہے تو، پھر ایہو بچہ بڑا ہو کے پیو ماں دا گریبان پکڑ دے۔ اللہ رب العالمین دی دعا ہے جو آقا سنا گیا، اللہ تعالیٰ پر ساروں نو عمل دی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ سارے بچوں نو نیک بنائے، صحیح تربیت کرن دی توفیق عطا فرمائے، اسا ساروں نو نماز صحیح طریقے نال ادا کرن دی توفیق عطا فرمائے۔